عزیز طلباء و طالبات، بورڈ امتحان کے پیش نظر یعنی جے کے بوس کا جو پیپر آتا ہے اردو کا، اس کے پیش نظر آپ کو کچھ آپ کا جو پیپر ہوگا کس طرح کا ہوگا، کس طرح کے آپ کے سوالات ہوں گے اور کیا کیا آپ کو سیکشنز اس میں ٹچ کرنے ہیں، کس طرح کی آپ تیاری کریں گے تاکہ آپ بہتر سے بہتر ایگزام میں سکور کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے ہم یہ پیش کر رہے ہیں، ایک سیمپل پیپر ہے اور ایک ورک شیٹ ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی آپ کی تیاری ہونی چاہیے تاکہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ اچھے سے آپ سکور کر پائیں۔ تو اس میں کچھ جو ہے سیکشنز جو ہوں گے وہ اس طرح سے ہیں کہ یہ ہے پہلا اس کا قرأت کا یعنی ریڈنگ سیکشن کا، یعنی کچھ ریڈ کر کے پھر پیسیج ہے یا کوئی پوئٹری کا پورشن ہے اس کو ریڈ کر کے کویشچنز ہوں گے۔ اس کے بعد اردو قواعد کا دوسرا حصہ ہے یعنی گرامیٹیکل جو پورشن ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا ہے اس میں شعر و ادب یعنی پوئٹری سے یا لٹریچر سے اس میں سوالات ہوں گے۔ اور چوتھا ہے تحریری کام کہ جو آپ کو خود سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس میں۔ پہلا دیکھیں آپ، پہلا سیکشن اس میں ایک سب سے پہلے انسین یہ پیسیج ہوگا، ٹھیک ہے، غیر درسی پیسیج ہوگا، اور یہاں پر آپ کو یہ غیر درسی جو ہے انسین پیسیج ہوتا ہے، جیسے آپ کے انگلش میں بھی آتا ہے اس طرح سے۔ یہ ایک پیسیج دیا ہوا ہے اور اسی کے بیس پر یہاں پر یہ کویشچنز ہیں، یہ بالکل اسی میں سے ہیں، بہت ہی ایزی، بہت ہی سکورنگ ہے، آسانی کے ساتھ یہ آپ آرام سے یہ 5 نمبر کا یہ ہے، یہ آپ سکور کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ بالکل اسی میں سے سینٹنس ہے، اسی میں سے آپ کو یہ بلینکس جو ہیں ان کے لیے آپ کو الفاظ ملیں گے۔ جیسے یہاں پر یہ ہے کہ موجودہ دور میں، دوسرا دیکھیے، موجودہ دور میں زندگی بے انتہا ڈیش ڈیش ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اس میں سے آپ کو یہ جملہ ڈھونڈنا ہے کہ اس پیسیج میں کہاں پر ہے یہ موجودہ جو ہے دور میں زندگی بے انتہا، یہ پہلا ہی جملہ ہے، بے انتہا مصروف ہو گئی ہے، تو یہاں پر بلینک میں مصروف آئے گا، مصروف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ہے بلینک، مصروف ہو گئی ہے، تو یہ سارے اسی میں سے آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے اس کے بعد دوسرا یہ سوال ہے اس میں، اگر آپ نے پوئٹری کا پورشن اچھی طرح سے پریپیئر کیا ہے، آپ نے اس کے الفاظ معانی پر دھیان دیا ہے، تو یہ بہت ہی سکورنگ ہے آپ کے لیے۔ یہ سوال بھی 5 نمبر کا ہے۔ تو اس میں اس طرح سے یہ جیسے مرثیہ جو ہے آپ کے ٹیکسٹ بک میں جو مرثیہ والا لیسن ہے اس میں سے یہ سوال ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، لفظ سبت مصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ سبت جیسے گرینڈ سن ہوتا ہے، سبت مصطفیٰ یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ سن، تو کس کے لیے آیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں نبی کا نواسا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ نبی کا نواسا، یہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے۔ عدو ہے یہاں پر، عدو کا مطلب دشمن ہوتا ہے، یہ ہو گیا یہاں پر۔ دشمن سے کس چیز کے؟ دشمن کیا یعنی توقع کس چیز کے نہ دیے جانے کی تھی کہ وہ کیا نہیں دیتے؟ تو پانی کا سوال تھا نا اس لیسن میں، جو پانی ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پانی کے نہ دیے جانے کی توقع تھی۔ اسی طرح سے سبت مصطفیٰ سیدنا حسین ہر قدم پر کیا سوچتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے یہاں پر آپ کے اس میں جو اشعار دیے ہوئے ہیں اسی میں سے جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر قدم پر کیا پہلا ہی جو مصرع ہے، ہر قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، تو لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہر قدم پر سوچتے تھے، پہلا ہی ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اچھا، تیسرا سوال ہے اس میں، یہاں پر ایک اور یہ ہے درسی غیر درسی عبارت ہے، یہ ایک اور جو ہے انسین پیسیج ہے، اس میں سے سوالات ہیں۔ یہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی اردو کی آپ کی کتنا فہم ہے، کتنا آپ نے درک کیا ہے، آپ کو زبان کتنی اچھی آتی ہے، ادب سے کتنا آپ کا لگاؤ ہے، تو وہ اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ سوال ہے۔ اس میں جیسے یہاں پر ہے، پسماندہ قوموں کو کیا خطرہ ہر وقت لاحق ہوتا ہے؟ یعنی جو بیکورڈ نیشن ہوتے ہیں ان کو کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے؟ جو پیچھے رہ جاتے ہیں پروگریس میں، ڈیولپمنٹ میں، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں، یہ اس کا جواب آپ کو اسی پیسیج میں سے ملے گا، جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں وہ ان پر حاوی ہو جاتی ہیں، وہ ان کو کولونائز کرتی ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ان کے سب کے جواب آپ کو اسی پیسج میں سے ملیں گے، بہت ہی آسان ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد آگے یہاں پر یہ ہے اردو قواعد، ٹھیک ہے، گرامر کا حصہ ہے اس میں سے۔ گرامر میں یہ دیکھیے کہ قلم جو جملہ ہے، اس میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو جس طرح سے انسٹرکشن دیے ہیں اس طرح سے آپ کو ان کے سینٹنس بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ آپ جو ہے ایزیلی تھرڈ فورتھ اسٹینڈرڈ کے ایسے جملے بنائیں گے، بلکہ آپ کو جس طرح سے پوچھا گیا اسی طرح سے جملے بنانے ہیں۔ جیسے پہلا ہے قلم، آپ کو اس طرح سے جملہ بنانا ہے کہ اس کا سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے، سنگولر ہے یا پلورل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بازار سے ایک قلم لایا، ایک قلم تو آ گیا اس میں کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا، سنگولر ہے، ایک سے پتہ چلا، ایک کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کتابیں، جیسے میں کتابیں اس طرح سے جملہ بنانا ہے کہ اس کا واحد اور جمع ہونا سمجھ میں آ جائے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ کتابیں جمع ہے تو کس طرح سے کریں گے کہ جیسے میں لکھوں کہ میز پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، رکھی ہوئی ہیں آئے گا اینڈ میں، تو ہیں سے پتہ کیا چلا کہ یہ جو ہے پلورل ہیں، کتابیں جمع ہیں۔ اسی طرح سے درخواست ہے، میں نے استاد سے درخواست کی، ٹھیک ہے، کی کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، کی سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے مؤنث ہے، ٹھیک ہے، فیمینن ہے، ٹھیک ہے، جینڈر، یعنی جن چیزوں کا، جن ورڈز کا ہم کو ایسے جینڈر نہیں پتہ ہوتا، اس کا ہم جملہ بنا کے پتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لٹریچر میں۔ اسی طرح ٹوپی ہے، تو میں نے لال رنگ کی ٹوپی پہنی ہے، ٹھیک ہے، پہنی سے پتہ چلا، پہنی سے پتہ چلا کہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کوشچن ہے اس میں قواعد میں، گرامر میں، یہ ہے کہ مرکب آپ نے پڑھے ہوں گے، مرکب آپ کے بک میں ہے، مرکب کی قسمیں، ٹھیک ہے، مرکبی جاری، اس کی تعریف لکھنی ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن لکھنی ہے اور مثالیں دینی ہیں، کچھ مثالیں دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مرکبی جاری ہوتا ہے جس میں ایک لفظ دو لفظ ہوتے ہیں، دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک مجرور ہوتا ہے اور ایک حرفی جار ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں گا کہ اسکول تک، ٹھیک ہے، اسکول تک، یہ اس کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایسا مرکب ہے، تعریف کیا ہوگی اس کی ڈیفینیشن کی، ایسا مرکب جس میں ایک حرفی جار ہوتا ہے اور ایک مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول تک، گھر سے، ٹھیک ہے، گھر جو ہے مجرور ہے، سے جو ہے حرفی جار ہے، تک جو ہے حرفی جار ہے، یعنی جو جملے میں ناؤنز اور دوسرے ناؤنز کو، اسم اور اسم کو یا اسم اور فعل کو ملاتا ہے، ناؤن اور ورب کو ملاتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے انگلش میں بھی سمجھا ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر مرکبی توصیفی ہے، اس میں ایک صفت کا لفظ ہوتا ہے اور ایک موصوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، موصوف یعنی جس کی ہم صفت بتاتے ہیں، ایک صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں گا کہ عربی گھوڑا، ٹھیک ہے، یہ مرکبی توصیفی ہے، اس میں عربی جو ہے وہ صفت ہے اور گھوڑا جو ہے یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر ان دوسرے اگلے کوشچنز میں اور جو ہے گرامر میں آپ سے یہ کوشچن پوچھے ہیں، جیسے یہ والا ہے کہ دوڑنے والا گر گیا، اس جملے میں لفظ دوڑنے والا کیا ہے؟ دوڑنے والا جو ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے نا، فاعل ہے، کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے نا۔ تو اس طرح خالد نے خط لکھا، خط، اس جملے میں خط کیا ہے؟ خط جو ہے جس پر کام کا ہونا صادر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسلم نے سندیپ کی مدد کی، اس جملے میں اسلم کیا ہے؟ اسلم نے مدد کی، تو اسلم فاعل ہو گیا نا، ٹھیک ہے، کام کرنے والا فاعل ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر ہے وہ صنعت جس کے ذریعے شاعر اپنی تعریف کے سلسلے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے، یعنی جس میں شاعر جو ہے اپنی تعریف کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، تو اس کو صنعتی تعلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صنعتی تعلی، یہ آپ نے ٹیکسٹ بک میں پڑھا ہوگا، لیسن میں آیا ہے یہ صنعتی تعلی، تعلی یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کچھ زیادہ ہی، ٹھیک ہے، اپنی بڑائی ظاہر کرنا۔ اسی طرح سے اس کے بعد یہ محاورے ہیں، محاوروں کے آپ کو جملے بنانے ہیں، صرف دو کے، ٹھیک ہے، دو محاورے، جیسے یہ ہے داستان میں آیا ہے جاں بحق تسلیم ہونا، یعنی کہ جان جو ہے حق کے حوالے کرنا، خدا کے حوالے کرنا، مطلب کیا ہو گیا کہ مر جانا، ٹھیک ہے، اس میں جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہ
آج جو ہے ایک شخص جاں بحق تسلیم ہو گیا اس کا جملہ، ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے یہاں پر ہے جھولی میں ڈالنا. جھولی میں ڈالنا مطلب کسی کوئی چیز بہت مفت میں ملنا، آرام سے ملنا، ٹھیک ہے، کہ اس نے 10,000 روپے میری جھولی میں ڈال دیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، جملہ ہو گیا اس کا. اسی طرح اس کی جو ہے یہاں پر اس جملے کی ترکیب نحوی کرنی اور جملے کا نام بھی لکھنا ہے، کسی ایک ہی جملے کا، ٹھیک ہے. جیسے رشید ذہین ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ترکیب نحوی اچھی طرح سمجھا ہوگا، رشید ذہین ہے، ہم رشید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو رشید کا جو ہے مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا ہے. ذہین ہے، یہ کیا ہے؟ ذہین ہے. ہم رشید کے بارے میں جو ہم بتاتے ہیں وہ ہے خبر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، فعل ناقص ہے. اور یہ جملہ کیسا ہو گیا؟ جملہ ہو گیا یہ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ہم کو ایک خبر دے رہا ہے کس کے بارے میں؟ رشید کے بارے میں. اسمیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مبتدا میں اسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کوئی فعل تام نہیں ہے، کلیئر کوئی ایکشن ورب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہو گیا. استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، یہ استاد جو ہے کام کرنے والا ہے، استاد فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر آپ اس جملے کی ترکیب نحوی کریں گے، استاد فاعل ہو گیا. پڑھاتا ہے، پڑھاتا، یہ کلیئر ایکشن ورب ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے نا، فعل تام ہے یہ، پڑھاتا ہے. اسی طرح بچوں کو، بچے ٹارگٹ ہیں تو بچے ہو گئے مفعول، ٹھیک ہے. کو ہو گیا علامت کی نشانی، علامتی مفعول، ٹھیک ہے. کو ہوتا ہے علامتی مفعول، مفعول کی نشانی، علامتی مفعول، ٹھیک ہے. تو یہ بس ہو گئی اس کی یہ ترکیبی نحوی. اپنی جملے کے جو پارٹس ہوتے ہیں، پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، وہ بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ترکیبی نحوی میں. سمپلی اگر میں آپ کو کہوں، ٹھیک ہے. اور آگے جو ہے اس کے ایک یہ شعر کا پورشن ہے، اس میں اس کی تشریح کرنی ہے آپ کو. یہ آسان ہے اس سینس میں کہ اس میں آپ کو چوائس بہت ملی ہے، یعنی الف کا پارٹ ہے اس میں، یہ شعر ہے، یہ شعر ہے، آپ یا تو یہ کیجئے یا یہ کیجئے. اسی طرح بے پارٹ میں سے بھی آپ کو یا تو یہ کرنا ہے یا یہ والا شعر کرنا ہے. اسی طرح جیم پارٹ میں یا آپ کو یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آخر پر جو ہے یہ ٹیکسچول کوشچن ہے، یہ والا کوشچن نمبر 12، ٹھیک ہے، اسی میں سے ہے یہ. تو یہ آپ بک سے دیکھ لیں گے یا آپ نے بک سے پریپیئر کیے ہوں گے، یہ بھی آسان ہے آپ کے لیے. اس کے بعد یہ جو ہے حالات زندگی، کسی ایک ادیب یا شاعر کی حالات زندگی، اس میں سے نوٹ آپ کو لکھنا ہے. نوٹ آپ نے پریپیئر کیے ہوں گے، یہ خود سے آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایک مختصر نوٹ آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد ہے تحریری کام. یہاں پر یہ آپ کو یہاں پر خط یا درخواست لکھنا ہے. خط اور درخواست کا پیٹرن جیسے یہ ہے، یہ ایک خط کا ہے، خط کہ ہم جو کسی عزیز کو، اپنے کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا پیٹرن ہے، اس میں آپ اس کا اسکرین شاٹ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھ کے. اور یہ یہاں پر نیچے درخواست کا پیٹرن ہے، ہم کسی آفیشیل کو کیسے جو ہے فارمل اپلیکیشن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر سب سے اوپر عہدیدار کا ایڈریس ہوتا ہے، یہاں پر جناب عالی اتنی گیپ چھوڑ کے پہلے جملے میں یہاں پر یہ تھوڑی جگہ چھوڑ کے لائن شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم پیراگراف چینج میں کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے، اور آخر میں یہاں پر کس کی طرف سے درخواست ہے اس کا ایڈریس آتا ہے، اس کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا یہ ہو گیا. اور اس کے بعد آخر میں ہاں یہ ہے مضمون ہے وقت کی پابندی، کھیلوں کی اہمیت، کورونا اور ہمارا تعلیمی نظام. تو ان میں سے آپ چاہے خود لکھیں یا آپ نے کوئی یاد کیا ہوگا ایسے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. اور اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا پیراگراف انٹروڈکٹری ہوتا ہے، جس میں آپ جو تھیم ہے اس کا تھوڑا سا بتاتے ہیں، اس کا تعارف. پھر بیچ میں ایک مین باڈی ہوتی ہے ایسے کی، اور آخر میں ایک اینڈنگ پیراگراف چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا پیٹرن ہوتا ہے. تو یہ آخر میں یہ پھر سے سوالات ہیں ٹیکسٹ بک سے ہی، تو یہ بھی آپ
اپنے جو ڈرامہ ہے اس میں افسانہ ہے یا چاہے جو ہے خاکہ ہے اس میں سے یہ کویشچنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہو گیا آپ کے لیے بورڈ ایگزام کے جو پیٹرن جو ہوگا اس میں کس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں. تو ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گا ایگزام کی تیاری میں. گڈ لک.